بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اس وقت 3:50 ہوئے ہیں اور یہ خبر ہے کہ آج اسرائیل پہ 80 راکٹ جو ہیں نا وہ فائر ہو چکے ہیں غزہ کی طرف سے۔ یہ جس جگہ پہ فائر اس کا شہر کا نام ایشکلون اسرائیل، اور 30 منٹ سے مسلسل وہاں پہ فائرنگ ہو رہی ہے۔ یہ حماس کی طرف سے حملہ کیا گیا ہے جو غزہ سے حملہ کر رہے ہیں، اور خلاف توقع اس وقت صورت حال یہ ہے کہ جو ان کا آئرن ڈوم ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ واقعی ناکام ہو گیا۔ ناظرین کرام، اطلاعات کے مطابق اب تک 30 جو راکٹ فائر ہوئے ہیں، ان کو صرف 2 انہوں نے انٹرسیپٹ کرنے کے لیے نا اپنے سسٹم سے فائر کیے ہیں، ان کو بھی کوئی کامیابی نہیں ہوئی اب تک۔ اور اب ایک راکٹ کے لیے ایک انٹرسیپٹ راکٹ جو ہے وہ پھینکتے ہیں، لیکن وہ کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اس کے 2 مطلب ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ اسرائیلی اپنی قوت کو بچا رہے ہیں کہ ضائع کرنے کا کیا فائدہ، اس نے اثر انداز تو ہونا نہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر وہ اپنی یہ قوت بچا کے رکھیں گے تو یہ ضرور ان کے کام آئے گی، بجائے اس کے کہ وہ تجربات میں ضائع کریں۔ اچھا، یہ حماس کے اسپوکس مین کی طرف سے ابھی اعلامیہ جاری ہوا ہے، میں تازہ ترین خبریں آپ کو سنا رہا ہوں کہ لیٹسٹ میجر اسٹرائکس دا لارجسٹ آف اٹس کائنڈ، دی القاسم بریگیڈ ٹارگیٹڈ اشودہ اینڈ ایشکلون دس آفٹرنون ود 137 heavy caliber rockets within 5 minutes and we still have a lot۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 5 منٹ کے اندر ان پہ 137 ہیوی راکٹ جو ہے نا ان کے 2 شہروں پہ فائر کیے ہیں، جن کے نام میں نے آپ کو بھی بتائے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ابھی ایسے بہت ہیں فائر کرنے کے لیے۔ یہ فائرنگ کے دوران ان کا بیان جو ہے وہ آ رہا ہے۔ اچھا، یہ حماس کی طرف سے تو یہ بیان ہے کہ جو مسلمان طاقتور جو ہیں ممالک، وہ بجائے اس کے کہ ہمارا ساتھ دیں، وہ ہمیں کنڈیم کر رہے ہیں اس معاملے پہ، جو بڑی خطرناک بات ہے۔ وہ بیوقوف یہ امید کرتے ہیں کہ ابھی شاید مسلمانوں کو ایمان کی رتی ہوگی، شاید ان کی اس جرت سے، دیکھیے نا اسرائیل جیسے ملک پہ اسرائیل کے اندر بیٹھ کے وہ یہ جنگ لڑ رہے ہیں، اور جس دلیری سے لڑ رہے ہیں وہ آپ نے دیکھا ہے، میں نے آپ کو کسی پچھلی اپنی ویڈیو میں دکھایا ہے کہ 3 سال کے بچے نے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں فیڈر اپنا پکڑا ہوا ہے دودھ پینے والا، اور دوسرے میں ایک پتھر اٹھایا ہوا ہے۔ یہ ہے صورت حال اس وقت جو وہاں پہ پیش آ رہی ہے، اور اس کے باوجود یہ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ اس مرتبہ تخت یا تختہ والا حساب انہوں نے کر لیا ہے فلسطینیوں نے، کہ یا تو وار یا پار۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ان کی حمایت تو ظاہر ہے ایران کرتا ہے، یہ اسلحہ وغیرہ تو ان کو ایران کی طرف سے ملتا ہے، تو ایران پر حال ہی میں آپ کو پتہ نہیں اسرائیل نے بہت سخت سٹرائکس کی ہیں، اس کے قریباً اس کا نیوکلر جو پروگرام ہے وہ تباہ کر دیا ہے۔ تو ایران اب شدید غصے میں ہے اور اس غصے کا اظہار وہ کر رہا ہے۔ شام کی طرف سے بھی اسرائیل پہ حملے ہو رہے ہیں، اور ادھر اس کی طرف سے بھی، غزہ کی طرف سے بھی، لیکن جو ریاکشن ہے وہ بڑا تباہ کن ہے۔ آپ کو پتہ وہ تو درندے ہیں، اب نہتے شہریوں پہ وہ بمباری کر رہے ہیں۔ اس وقت صورت حال یہ ہے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اسرائیلی ایئر فورس جو ہے نا وہ ان کے گھروں کو کھنڈرات میں تبدیل کر رہی ہے، اور عید کے دن نزدیک ہیں،
اور وہاں جو مسلمانوں کی حالت ناقابل بیان ہے، کسی نے ان کی مدد کو تو مانا نہیں، ان کے پاس تو زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو چکی ہیں، لیکن ایک جذبہ ہے، ایک کمٹمنٹ ہے، ایک کنوکشن ہے، اور اللہ کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ اکثر ایسا ہوا کہ اللہ نے طاقتوروں پہ کمزوروں کو غالب کیا، اور اللہ چاہے تو بہت بڑے طاقتوروں پہ بڑے ہی کمزوروں کو غالب کر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ کا شکریہ۔